اور عمران خان صاحب بھی کانشیس ہیں. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ بھی کسی ایک آدمی کا نام نہیں ہوتا. ایک آدمی سے بات ہو رہی ہے یا دو آدمیوں سے بات ہو رہی ہے اور اس میں کوئی فیصلے ویسے نہیں ہوتے. اس میں یہ کہنا چاہیے کہ ایک طرح کی مفاہمت ہوتی ہے بعض چیزوں پر. عمران خان صاحب کو بھی جو یہ وہ مینٹلی پریپیئرڈ ہو گئے ہیں کہ بھئی میں اب ڈٹ کے مقابلہ کروں گا. مقابلہ تو خیر پہلے بھی کر رہے تھے, مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کا خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہوں. تو انہیں بھی تو اسٹیبلشمنٹ ہی سے پتہ چلا نا کہ نون لیگ کا مطالبہ یہ ہے, اور پیپلز پارٹی کا بھی, خاص طور پہ نون لیگ سے بات ہو رہی تھی ظاہر ہے شہباز شریف صاحب سے, کہ پہلے تو عمران خان کی حکومت ہٹاؤ. تو عمران خان مینٹلی اس کے لیے تیار ہیں کہ اگر ان کی حکومت ہٹا دی جاتی ہے تو وہ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے, مگر اب مزید کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے, مزید کوئی نرمی نہیں کریں گے. اور جس طرح وہ پرائرٹیز فکس کرنا چاہتے ہیں, مطلب افغانستان کا معاملہ ہے, کشمیر کا معاملہ ہے, لوکل پالیسیز ہیں, اس میں اپنی رائے پہ وہ اصرار کریں گے زیادہ سے زیادہ. یہ نہیں ہے کہ کوئی تصادم کی فضا ہے, تصادم کی فضا نہیں ہے, لیکن اپروچ کا فرق تو ہے اسٹیبلشمنٹ میں. ان میں جیسے 370 پہ تھا, جیسے انڈیا کے ساتھ تجارت پہ تھا, ظاہر ہے ایک سٹیج پہ تو اجازت دے دی گئی, لیکن وہ ایک سیاستدان ہے, انہوں نے محسوس کیا کہ کپاس اور چینی اگر منگوائیں گے انڈیا سے تو اس سے خرابی ہوگی. یہ ہے صورتحال. ٹھیک ہے, لیکن ہارون صاحب اگر ایسا ہو جاتا ہے, چلیے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ نواز شریف صاحب حمایت پہ چونکہ مائل ہیں بھائی کی, وہ آ جاتے ہیں, برسر اقتدار آتے ہیں, 2023 میں جب الیکشنز ہو جاتے ہیں آ جاتے ہیں, پیپلز پارٹی جس نے اب کنارہ کر لیا نون لیگ کے ساتھ, تو ان کے ساتھ پھر برتاؤ کیسا کرے گی پیپلز پارٹی کے ساتھ نون لیگ؟ وہ یہی تو مسئلہ ہے بھائی, حکومت میں یا عمران خان آئے گا اگر وہ پرفارمنس دے سکا 2 سالوں میں. ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ ترقیاتی بجٹ کا بڑا حصہ استعمال ہی نہیں ہوتا. وہ پنجاب پہ جب بات کریں گے تو میں عرض کروں گا, تو عمران خان جیتے گا یا نون لیگ جیتے گی. پیپلز پارٹی کا تو کوئی سکوپ نہیں ہے. پیپلز پارٹی تو دیکھو 3 صوبوں میں تو اس کا وجود ہی ختم ہو گیا, اور سندھ میں بھی وہ دیہی سندھ میں ہے, وہ کراچی میں نہیں ہے, اس کی سکر میں بالادستی نہیں ہے, سیٹ شاید نکال لیں. میر پور خاص میں نہیں ہے, حیدرآباد میں بالکل نہیں ہے, بالکل ان کا آدمی جیت ہی نہیں سکتا. اور کراچی میں گنتی کی 2-3 سیٹیں وہ جیت سکتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ پھر یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی توقعات انہوں نے قائم کی تھی. مثلا یہ عام طور پہ کہا جا رہا تھا کہ سرائکی ان کی سرپرستی کی جائے اور سرائکی بیلٹ میں مطلب یہ وہ کچھ سیٹیں نکالنے میں کامیاب ہو جائیں. تو سرپرستی ان کی کیوں کی جائے؟ کیا کارنامہ انہوں نے انجام دیا ہے کہ ان کی سرپرستی کی جائے؟ اس لیے وہ بلاول تو ناراض نہیں ہیں, صرف ناخوش نہیں ہیں, ناراض سے وہ چڑے ہوئے ہیں. مطلب وہ یہ انہوں نے کہا کہ نواب شاہ کا صدر تو پاکستان میں دھکے کھا رہا ہے. لفظ دھکے کھا رہا ہے استعمال تو نہیں کیا, مطلب یہ یہاں علاج کرا رہا ہے. اور رائے بینٹ کا جو وزیر اعظم ہے وہ سزا پانے کے باوجود ملک سے باہر چلا گیا. ایسے ہی اس وقت تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں تھا ان کے جانے پہ, اب اچانک کیوں اعتراض ہو گیا؟ اور پانی کا مسئلہ آپ دیکھیں کہ کیسے اٹھا رہے ہیں اور کیسے کیسے نقطے نکال رہے ہیں. اب سندھ ہائی کورٹ میں بھی جج صاحب نے کہا کہ بھئی بظاہر تو ایسا لگتا ہے, یہ کوئی فیصلہ نہیں ہے مگر ریمارکس ہیں, کہ ایسا لگتا ہے کہ اوپر والا جو علاقہ ہے یعنی گدو بیراج اور کوٹری بیراج, تو وہ وہاں پہ اپنا پانی زیادہ استعمال ہو رہا ہے. اور واقعہ بھی یہی ہے, اوپر کے حصے میں پانی زیادہ استعمال ہو رہا ہے, کیونکہ ہمارا وفد وہاں گیا تو آکسیجن ہی غائب ہو گیا پنجاب کا وفد جب گیا. صحیح. اور انہوں نے جب پنجنت کا دورہ کیا تو وہاں سارا عملہ بھی موجود تھا اور میٹر بھی ٹھیک کام کر رہے تھے اور پانی کا اخراج بھی اتنا ہی تھا جتنا کہ ہونا چاہیے. جتنا ہونا چاہیے. اچھا, پھر ایک بڑی دلچسپ بات ہے انہوں نے کہی ہے بلاول نے, کہ ترقیاتی بجٹ میں, وفاق کے ترقیاتی بجٹ میں سندھ کا حصہ کم رکھا گیا ہے. بالکل کم نہیں رکھا گیا, اچھا قطعاً کم نہیں رکھا گیا. فگرز جب آئیں گے, بجٹ جب پیش ہوگا, جب فگرز پوری طرح حتمی طور پہ جو فگرز سامنے آئیں گے تو پھر اس میں اندازہ ہوگا کتنے % رکھا گیا ہے. لیکن جو سرکاری ذرائع سے ہم نے پوچھا وہ کہتے ہیں قطعاً کم نہیں رکھا گیا. اعتراض یہ ہے کہ کراچی کو شمار ہی نہ کیا جائے, یعنی جو ترقیاتی بجٹ ہے وہ دیہی سندھ کے لیے ہونا چاہیے,
بھائی کراچی سندھ کا حصہ نہیں ہے کیا؟ جہاں سے سندھ کا جو بجٹ ہے اس کا 95% تو کراچی سے پیدا ہوتا ہے، اور ملتا کتنا ہے اس کو؟ 1/3 بھی نہیں ملتا، میرا خیال 1/4 بھی نہیں ملتا۔ نہ ان کے بلدیاتی اداروں کے پاس اختیارات ہیں، نہ ترقیاتی منصوبے بنتے ہیں، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، کوڑا اٹھایا نہیں جاتا، پینے کا پانی مل نہیں رہا، ٹرانسپورٹ کا نظام ابتر ہے۔ ان کے جو یعنی ڈومیسائل کا یہ ہے، ایم کیو ایم کا وفد ملا وزیر اعظم سے کہ جیلی ڈومیسائل بنا کے دیہی سندھ کے لوگوں کو ملازمتیں دی جاتی ہیں۔ ہمیشہ پیپلز پارٹی کا یہ ریکارڈ رہا ہے۔ ٹھیک، ایک تو بھٹو صاحب کی حکومت رہی 5 برس، اس کے بعد بھی تو 10 سال حکومت رہی نا، بے نظیر بھٹو کی، پھر دو دفعہ، پھر زرداری صاحب کی، پھر وہ صوبے میں 13 سال سے براجمان ہے۔ سرکاری اداروں میں وہ بے تحاشا بھرتی کرتے ہیں، اپنے لوگوں کو ہر کہیں ٹھونس دیتے ہیں، سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھا دیتے ہیں ووٹوں کے لیے۔ پی آئی اے کو پی آئی اے خسارے میں تھی جب زرداری صاحب آئے، آلریڈی خسارے میں جا چکی تھی۔ اتنی مراد دیں کہ خود پی آئی اے کے ورکر حیران تھے۔ ان کے سیکٹری جن ان کی یونین، ان کی حامی جو یونین تھے، اس کے سیکٹری نے مجھ سے کہا کہ ہم تو ہکا بکا ہی رہ گئے، ہم نے جو مطالبات کیے تھے اس سے زیادہ ہمیں دے دیے۔ سندھ کارڈ استعمال کر رہے ہیں، یہی مشرقی پاکستان میں ہوا تھا۔ اس کے مضمرات کا انہیں اندازہ نہیں ہے اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ اگر آپ اس پہ جو سیریز کتابیں لکھی گئی ہیں وہ پڑھیں تو وہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ ٹھیک ہے، فرق تھا مشرقی اور مغربی پاکستان کی ترقی میں، اس لیے کہ بنگال تو بہت، جو کسی زمانے میں صدیوں پہلے بہت ترقی یافتہ علاقہ تھا، وہ بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ صحیح، اور اس کی وجہ ہے سیلاب، اور یہ انڈسٹری وہاں نہیں تھی۔ انڈسٹری مشرقی بنگال میں نہیں تھی جو آج بنگلہ دیش ہے، مغربی بنگال میں تھی جہاں ہندو میجارٹی ہے۔ ویسے مجموعی تو بنگال میں مسلمانوں کی میجارٹی تھی، سہروردی وزیر اعظم بنے تھے 1940 کے الیکشن میں۔ صحیح، تو وہ وہاں اسی، لیکن ایوب خان کے آخری دور میں بجٹ کا زیادہ ایلوکیشن مشرقی پاکستان کے لیے ہو رہی تھی۔ ایک وجہ یہ تھی یہ بنگالی قوم پرستی کی تحریک، اس بنگالی کارڈ کو استعمال کرنا تھا اقتدار حاصل کرنے کے۔ ایک ہمارے ہاں لوگوں کا خوف تھا، بعد میں تو سچویشن بہت خوفناک ہوگی نا، کہ یحییٰ خان بھی سارے اختیارات چاہتے تھے، بھٹو صاحب بھی چاہتے تھے، اور شیخ مجیب الرحمان بھی چاہتے تھے۔ بھائی ایک آدمی وزیر اعظم الیکٹ ہو چکا ہے، اسے حکومت بنانے کا موقع دیا جائے۔ یحییٰ خان کا کیا حق ہے، اور مرکزی حکومت میں بھٹو کا کیا حق ہے کہ وہ اپنے اختیارات مانگے؟ اس کے 2 صوبائی حکومتیں تھیں اس کے بعد، سندھ میں میجارٹی بن گئی تھی آزاد ارکان کے شامل ہونے کے بعد، ویسے 60 میں سے 28 سیٹیں انہیں ملی تھی۔ پنجاب میں کلیئر میجارٹی تھی، بالکل واضح اکثریت تھی۔ تو صوبائی حکومتیں اگر انہیں مل جاتی 2، پنجاب اور سندھ کی، تو سب سے زیادہ باوسیلہ یہی تھے، اور یہی مرکز پہ اثر انداز بھی ہو سکتے تھے۔ لیکن اس وقت جھوٹا پراپیگنڈا کیا گیا، اچھا، بنگالی قوم پرستی کو ہوا دی گئی۔ یعنی اگر شیخ مجیب الرحمان تھوڑا سا صبر کرتے، اقتدار تو پکے ہوئے پھل کی طرح ان کی گود میں گرتا، کتنا عرصہ یحییٰ خان مزاحمت کر سکتے تھے، ان کی بہت واضح اکثریت تھی، اور کتنا عرصہ بھٹو مزاحمت کر سکتے تھے۔ یہی کھیل آج سندھ میں کھیلا جا رہا ہے کہ جی ہمارے پاس حصے کا پانی ہڑپ کیا جا رہا ہے، سبسٹینشیٹ کریں نا، اس کا کوئی ثبوت دیں، کون سا پانی ہڑپ؟ آپ کو تو پہلے ہی 1991 کے کارڈ میں آپ کے حصے سے زیادہ پانی دیا گیا، اسی سے سندھ آباد ہوا زیادہ۔ صحیح، سندھ تو ہم نے دیکھا ہے، وہ سندھ جس میں میلوں تک جو کوئی ہریالی کا نام و نشان نہیں تھا، آباد ہوا، جو اچھا ہوا، ظاہر ہے بہت ہی اچھا ہوا۔ اور سندھ میں گرمی چونکہ زیادہ پڑتی ہے تو اس کے اور سبزیاں پہلے آتے ہیں، لیکن اکانومی صرف زراعت پہ تو نہیں استوار ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، سندھی جاگیردار جو ہے وہ نہ کاروبار میں گیا نہ انڈسٹری میں گیا، اور وہ اپنا اس نے زراعت پہ صرف انحصار کیا۔ اور اس لیے بھی کیا، بھٹو کی شخصیت کا ایک بڑا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ زرعی اصلاح جب انہوں نے کی تو پنجاب میں اور پختونخوا میں اور بلوچستان میں تو کچھ زمینیں لی، بلوچستان میں بھی زیادہ نہیں لے سکے، سرداروں کی گرفت بہت مضبوط تھی، لیکن سندھی جاگیرداروں سے زمینیں نہیں لی، وہ خود بھی بڑے جاگیردار تھے، انہوں نے کون سی زمین سرنڈر کی؟ ٹھیک ہے، سندھ کارڈ پلے کر رہے ہیں، توقعات ان کی اسٹیبلشمنٹ سے پوری نہیں ہو سکی، حکومت ملنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔